نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ محترم حاضرین کرام، آج کی اس بابرکت مجلس میں میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری یہ انتہائی باعث برکت ہے، ایک تشکر کا موقع ہے۔ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا تو یہ صورت بنی کہ مدرسے میں ان دونوں بچوں نے حفظ قرآن کیا، حافظ محمد زعفران، ان کے بھائی حافظ محمد غفران، اور اس خوشی میں ان کے والد، ان کے دادا سرپرستوں نے ہم سب کو شریک کرنے کے لیے یہ انتہائی خوبصورت محفل سجائی۔ تو اسی حوالے سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کے ذریعے رحمت و برکت کے کچھ تذکرے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ احباب نے آپ کے سامنے نعتیں پڑھی اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اصل بیان انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی خطیب بے مثل حضرت مولانا صفدر جرواز صاحب تشریف لا کے وہ کریں گے۔ چند معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور سب کو فائدہ ہو۔ باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن ان کا تذکرہ اور ان کا اعادہ، اس سے ایمان بڑھتا ہے، ان سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہا کریں، آپ ایمانی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ اور اس سے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ نصیحت وہ نفع دیتی ہے۔ دیکھیں آج جن بچوں نے، جن کے حفظ قرآن کی تکمیل پہ یہ مجلس آپ کے سامنے منعقد ہوئی ہے، یہ دیکھنے کو خوشی کا ایک دن ہے، لیکن مگر اس خوشی کے ایک دن کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہے۔ سب سے پہلی محنت اور قربانی وہ بچے کا خاندان دیتا ہے، اس کے والدین، اس کے بڑے، جو یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو قرآن پاک حفظ کرانا ہے۔ یہ نیت کرنا ہی بہت مشکل ہے آج کل کے اس ماحول میں، ایسے دور میں جبکہ دنیا اندھی دوڑ لگا رہی ہے دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، عیش و آرام کے سامان جمع کرنے کے پیچھے۔ ایسے میں کوئی یہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کو قرآن سکھاؤں گا تاکہ اس کی بھی آخرت بنے، ہماری بھی آخرت بنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جماعت والے کہتے ہیں نا کہ ارادہ لکھوائیں، وہ ارادہ لکھوانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جماعت میں جانے کا ارادہ لکھوانا اور پھر اس کے لیے بستر باندھ کے گھر سے نکلنا، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک بار انسان نکل جائے پھر تو اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، پھر اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے ہر قسم کے مجاہدوں کو برداشت کرنے کی۔ تو اب یہ والدین کی نے یہ گویا کہ بچے کا بستر باندھ دیا اس کو کہ تو جا مدرسے اور اللہ کا دین سیکھ۔ اب اس کے بعد جو محنت ہے وہ بچے کی ہے اور اس کے استاد کی، اور بچے کی محنت بھی اصل میں استاد ہی کے مرہون محنت ہوتی ہے کہ اگر استاد محنت نہ کرے بچے پہ اور وہ اس کو کنٹرول نہ کرے اور وہ اس پہ توجہ نہ دے تو بچہ بھی محنتی نہیں بن سکتا۔ محنتی کیسے بنے گا؟ قرآن کا شوق پیدا ہوگا تو محنتی بنے گا۔ تو وہ استاد بچے میں قرآن کا شوق بھی پیدا کرتا ہے۔
اور پھر بچہ آگے چلتا ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ روزانہ اس کو یاد کرنا، اس کو دہرانا، سبقی پارہ، منزل، سبق، مطالعہ، بہت سارے مراحل روزانہ کے ہوتے ہیں، اور کرتے کراتے آخر کر قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ دن پھر ایک عید کا دن ہوتا ہے یا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جیسے کاشتکار حضرات ہمارے سارا سال وہ محنت کرتے ہیں، یا جو کھیتی کا ٹائم ہوتا ہے 4 مہینے 5 مہینے وہ محنت کرتے ہیں، پھر آخر ٹائم آتا ہے کھیتی کے کٹنے کا، تو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ہماری جو محنت ہے وہ حاصل ہو رہی ہے، فصل کٹ رہی ہے، پھل اور دانہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو پھر یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے منازل اور بھی ہیں۔ اقبال نے کہا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو قرآن پاک حفظ کر کے یہ نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی اور قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دینا ہے، نہیں، اب تو ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بات میں خاص طور پہ حفظ کرنے والے تمام بچوں سے اور ان کے والدین سے، اور جن بچوں کی حفظ یا تکمیل قرآن کی تقریب ہے، خاص طور پہ ان کے سرپرستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد چھٹی نہیں ہو گئی، اب تو محنت پہلے سے بھی زیادہ چاہیے، پہلے سے زیادہ اہتمام چاہیے۔ پہلے تو آپ مدرسے کے ماحول میں ہوتے تھے، اور اس ماحول کی وجہ سے اس میں ایک ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان سارا دن قرآن پڑھتا ہے، کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ اگر کچھ تھکن ہوتی بھی ہے تو رات کو انسان آرام کرتا ہے، اگلے دن پھر تر و تازہ ہے۔ وہ ماحول ہی ایسا ہے، برکت والا، فرشتوں کا ماحول ہے۔ لیکن اب آپ دنیا کے ماحول میں ہوں گے، دنیا کے ماحول میں وہ برکت، وہ نورانیت ہو نہیں سکتی۔ تو جب آپ قرآن پاک دہرانے کا ارادہ کریں گے، میں نے یہ ٹائم میں نے رکھا ہے قرآن کو یاد کرنے کا، دہرانے کا، تو اس سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی شیطان وہ آپ کو بہت سارے کام نکال کے دکھائے گا اور اس ٹائم کو آگے پیچھے کرا دے گا، اور چند دن وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عادت آپ کی چھوٹ جائے تو پھر وہ چھوٹی رہتی ہے، بڑا مشکل ہے پھر اس کو دوبارہ لے کے آنا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، قرآن پاک بھولنے لگتا ہے انسان۔ تو خود بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے کہ وہ شیطان کے کا توڑ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جو ٹائم ہے آپ نے رکھا ہے، سب سے اچھا ٹائم یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ہی آپ متصلاً اپنا 1 پارہ آپ پڑھ لیں۔ جب قرآن سے آپ دن کا آغاز کریں گے، آپ کے سارے کاموں میں برکت ہوگی، اور یہ زندگی بھر کا معمول بنانا ہے۔ ابھی آپ 15-20 سال کے ہیں، آپ 30-40 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں، روزانہ کا 1 پارہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک تو قرآن پاک پکا رہے گا، اور دوسرا آپ اندازہ کریں کہ نیکیاں کتنی جمع ہوں گی۔ اور خدا نہ خواستہ اس کو چھوڑ دیا تو نیکی تو ہاتھ آئے گی نہیں، گناہ الٹا، بہت سخت گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان میں گناہ بھی پیش کیے گئے، تو مجھے اس سے بڑا گناہ کوئی نظر نہیں آیا کہ ایک آدمی قرآن پاک کو حفظ کرے پھر اس کو بھلا دے۔ اور معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات اور جنت اور جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے، تو اس میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے، آپ پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو جبرائیل امین بتاتے تھے کہ اس کا یہ گناہ تھا، اس کی یہ سزا ہے۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس کو بلا دیا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تعاہد القرآن، قرآن پاک کو دہراتے رہو، دہراتے رہو، جس کو جتنا یاد ہے، پورا حافظ ہے تو پورا دہرائے، 2-4 بارے یادیں اس کو دہرائیں، 10-15-20 صورتیں یادیں ان کو آپ دہرائیں،
فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من العبیل فی عقولہا، اللہ کی قسم اونٹ اپنی رسی توڑوا کے اتنی جلدی نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی سواری کی، اونٹ کی نگرانی نہ کرے، اسے باندھ کے نہ رکھے، وہ تو بھاگ جائے گا۔ قرآن اس سے بھی جلدی جاتا ہے، یاد بھی جلدی ہوتا ہے، کھلتا بھی جلدی۔ یاد کیوں جلدی ہوتا ہے؟ کہ اس وقت انسان کی نیت یاد کرنے کی ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 8 9 10 سال کے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اور یہی موقف نہیں ہے، ہم نے ایسے بوڑھے بزرگ دیکھے ہیں 50 60 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک یاد کر لیا۔ ہمارے بزرگ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم کراچی میں رہے، تقریباً 20-25 سال حضرت سے تعلق رہا، محفل میں مجلس میں آنا جانا رہا، اور پھر ان کے ادارے میں 12 سال پڑھاتا رہا۔ حضرت نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا تو ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تک، عالم بن چکے تھے، حدیث پڑھا چکے تھے، بخاری پڑھا چکے تھے، مفتی تھے، حافظ نہیں تھے۔ تو ایک دن خیال آیا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، قرآن پاک میں نے حفظ نہیں کیا، تو قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ بڑھاپے کے عالم میں 6 مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ تو اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا بندے کی نیت دیکھ کے نا، لیکن جب اسی بندے کی ناقدری اللہ دیکھتے ہیں تو پھر اللہ اس کو جلدی چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی سخت ہے۔ تو قرآن مجید کو جب آپ یاد کرنا چاہتے ہیں یاد ہو جاتا ہے، اور جب آپ ناقدری کرتے ہیں، اس کو دہراتے نہیں ہیں، تو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قرآن مجید کی ناقدری سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اس کے زائل ہونے سے، اور خاص طور پہ وہ نعمت بھی قرآن مجید جیسے۔ بچوں کے ساتھ سرپرستوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، شادی شدہ ہو جائیں گے، پھر تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ابھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی نگرانی میں ہیں۔ آپ جس طرح ان کے اسکول کو دیکھتے ہیں، آپ جس طرح ان کے کالج آنے جانے کو دیکھتے ہیں، یا کسی اور کام کے سکھانے میں آپ نے ان کو لگایا، سیکھنے سکھانے میں، آپ اس کی خیال کرتے ہیں تاکہ یہ بچہ آگے چل کے کسی کام کا بنے۔ تو آپ یہ بھی خیال کریں کہ ہم نے اس بچے کو کتنی محنت سے قرآن پاک یاد کرایا تھا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس بچے کو خود بھی صبح نماز کے لیے اہتمام سے اٹھنا ہے، بچے کو اٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ خود بھی قرآن لے کے بیٹھ جائیں، آپ ناظرہ پڑھیں اور اس بچے سے کہیں کہ تو حفظ اپنا پارہ یاد کر۔ اور جب آپ کو توفیق ملے، موقع ملے، یار مجھے سنا، بیٹا سنا مجھے، جب آپ خود سنیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ پھر بچہ قرآن سے وہ ناغہ کر سکتا۔ میں ایک بار ایک سائنسدان تھے اسلام آباد کے، ابھی بھی ہیں، سافٹ ویئر کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے سافٹ ویئر بنواتے ہیں۔ تو ان کے ہاں میں مدعو تھا، ایک خاص موضوع پر مذاکرہ تھا، 2-4 بندے تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد بات شروع ہوئی مغرب تک، مغرب کے بعد بات صرف 5 منٹ ہماری ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں اجازت لوں گا، یہ ٹائم میں نے اپنے بچے کو جس کو میں نے حفظ کروایا ہے اس کا میں روزانہ 1 پارہ سنتا ہوں، تو 20-25 منٹ میں ابھی اٹھوں گا، اس کا پارہ سنتا ہوں، پھر آؤں گا۔ اگر آج ایک دن ناغہ ہو گیا تو کل پرسوں بھی ناغہ ہو جائے گا، تو میں کسی بھی قسم کے مصروفیت میں کیسا بھی تقاضا ہو اس کا پارہ میں اس ٹائم سننے سے آگے پیچھے نہیں کرتا ہوں، تو آپ کی اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل اجازت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ قابل رشک انسان ہیں کہ ہر باپ کو اسی طریقے سے جس کو اس نے بچے کو حفظ کروایا ہے
اسی طریقے سے قرآن پہ اس کے توجہ اس کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو قرآن ہمیں یاد ہوا، ہمارے بچوں کو یاد ہوا، ہم اس کی نگرانی کریں۔ تو میری تو یہ چند معروضات تھیں، اصل بات چیت کے لیے ہمارے دوست، ہمارے محترم حضرت مولانا صدر جرار صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے اور اپنے بہترین انداز سے آپ سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا صدر جرار صاحب۔